عزیز دوستو، السلام علیکم۔ سطح زمین پر زمین کو لاحق خطرہ جنگلوں کی کٹائی ہے۔ زمین پر جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ان کی کٹائی کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ انسان کی عاقبت نااندیشی زمین کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ درخت زمین کی سطح کو جکڑ کر رکھتے ہیں اور مٹی کو بہنے سے بچا کر رکھتے ہیں۔ زمین پر درختوں کی کٹائی جنگلات کے خاتمے کا باعث ہوگی اور اس طرح کبھی نہ کبھی زمین بکھر کر رہ جائے گی۔ زمین کو دوسرا بڑا خطرہ بھی انسان ہی کی طرف سے ہے۔ خالق کائنات نے زمین کے ارد گرد 1600 میل کی بلندی تک ایک ہوائی کرہ قائم کر رکھا ہے، جس کے خلا کی جانب آخری کنارے پر اوزون گیس کی تہ موجود ہے جو اس ہوائی کرہ کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اوزون گیس کی یہ تہ ایک تو ہوا کو زمین تک محدود رکھے ہوئے ہے اور دوسرے یہ تہ سورج کی نقصان دہ شعاؤں کے زمین تک پہنچنے میں مانع رہتی ہے۔ یہ شعائیں اگر زمین تک پہنچ جائیں تو سانس لینے والوں کو کینسر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اوزون کی دشمن ہے۔ جب تک ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایک خاص تناسب تک رہتی ہے، اوزون کی تہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ جو ہی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بڑھنے لگتا ہے، اوزون کی تہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ انسان نے اگرچہ کافی ترقی کر لی ہے، مگر اس ترقی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے انسان کما حقہ کچھ نہیں کر رہا۔ زمین پر قائم کیے گئے لاتعداد اور بے شمار کارخانے اور فیکٹریاں ایسی بھی ہیں جو ضرر رساں گیسوں کے اخراج کا باعث بنتی ہیں۔ یہ گیسیں فضا میں پہنچ کر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے اور بالائی کنارے پر موجود اوزون گیس کی تہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کرۂ ارض کے بالائی کنارے پر اوزون کی تہ کی نشاندہی 1913 عیسوی میں چارلس فیبری نے کی تھی، جس کے بعد ہی اس پر تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا اور 1938 میں جی ایس کیلنڈر نے سب سے پہلے یہ کہا کہ انسان ہی کی وجہ سے زمین کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اوزون کی تہ کو زمینی فضا کی آلودگی کی وجہ سے نقصان بھی پہنچ چکا ہے، جس کی نشاندہی 1985 میں ہوئی تھی، جو انٹارکٹیکا پر موجود اوزون کی تہ میں سوراخ ہو جانے کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ مگر خدا کی ودیعت کردہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے سائنسدانوں نے اس کی مرمت کر کے زمین کے قدرتی ماحول کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زمین اور زمین کے ماحول کو نقصان پہنچانے کی کوئی دانستہ یا دانستہ کوشش نہ کرے۔ زمین انسان سے کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ وہ ضرر رساں مادوں کی پیداوار سے باز رہے، ورنہ اس میں زمین کا کم اور زندگی کا زیادہ نقصان اور شاید ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ زمین زندگی بخش سیارہ ہے۔ اس جیسے فرحاں اور شاداں سیارے کی مثال پوری کائنات میں ملنی بے حد مشکل ہے۔ زمین کے لیے اس سیارے کے علاوہ شاید کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ زمین اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، وہ سب کچھ کسی اور سیارے پر شاید ناممکن ہے، اور انسان اسی کرے کی پیداوار اور اسی کا خوگر ہے۔ اس کی حفاظت انسان کا اولین فرض ہے۔ مندرجہ بالا جو خطرات زمین کو لاحق ہیں، وہ سراسر انسان کے خود پیدا کردہ ہیں۔ یہ خطرات امکانی ہی نہیں بلکہ زمین ان سے دوچار ہے۔ تیسرا خطرہ مکمل طور پر امکانی خطرہ ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، مگر اس کا امکان بہرحال موجود ہے۔ یہ خطرہ زمین کو خلائی اجسام کی جانب سے ہے جو خلا میں آوارہ و سرگرداں ہیں، جن کی کوئی سمت نہیں اور بغیر کسی مدار کے خلا میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں چند ایک آوارہ خلائی اجسام زمین کے ساتھ ٹکرا چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال زمین سے ڈائنوسارز کی ناپیدگی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر 1 سے 2 کلومیٹر لمبائی چوڑائی والا کوئی خلائی جسم زمین کے ساتھ ٹکرا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے دھماکے کی شدت پوری دنیا میں موجود ایٹم بموں کے مجموعی دھماکے سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔
اور اس کی آواز ممکنہ طور پر پورے نظام شمسی میں سنی جائے گی۔ تقریباً 65 ملین سال پہلے ڈائنوسارز کے خاتمے کا سبب بننے والے واقعہ میں جو خلائی جسم زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا اس کی جسامت تقریباً 15 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ بعض نظر میں یہ جسامت اتنی زیادہ نہیں، مگر جب اتنا بھاری بھرکم جسم کسی دوسرے ہزاروں گنا زیادہ بھاری بھرکم جسم کے ساتھ کئی میل فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ ٹکرائے گا تو دھماکہ کی شدت کو پرکھنے کے لیے چشم تصور ہی کافی ہے۔ سابقہ ٹکراؤ کو اگرچہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ ٹکراؤ کب اور کس وقت وقوع پذیر ہو جائے۔ اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ آئندہ کوئی خلائی جسم زمین کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا۔ خلا ایک وسعت بے کرہ ہے، اس میں لاتعداد چھوٹے بڑے خلائی اجسام گھوم پھر رہے ہیں۔ جب کوئی آوارہ خلائی جسم اپنے سے بڑے کسی سیارے کے قریب سے گزرے گا، اس کی کشش تو آوارہ جسم پر لازماً اثر انداز ہوگی، اور چھوٹا جسم بڑے جسم کی طرف لامحالہ کھینچے گا، اور جوں جوں قریب آئے گا اس کی رفتار میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا اور دھماکہ میں بھی یقیناً شدت پیدا ہوگی۔ اغلب گمان یہی ہے کہ زمین کو فی الحال ایسے کسی ٹکراؤ کا سامنا نہیں، مگر حال ہی میں سائنسدانوں نے پیشین گوئی کی ہے کہ آج سے تقریباً 24 سال کے بعد یعنی 26 اکتوبر 2028 بروز جمعرات بوقت 6:30 بجے شام ایک سیارہ جو ہمارے اسی نظام شمسی کی سیارتی پٹی یعنی زائڈک بیلٹ میں گھوم رہا ہے، مذکورہ وقت پر زمین کے ساتھ ٹکرا جائے گا۔ اس آوارہ سیارے کی زمین کے ساتھ ٹکرانے کی رفتار 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ زمین کے ساتھ اس آوارہ سیارے کے ٹکراؤ میں اتنی شدت ہوگی کہ زمین پر ایک وسیع و عریض تباہی پھیل جائے گی، اور یہاں پر معاشرت، تہذیب، ترقی، تمدن، یہاں تک کہ بیشتر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خوش قسمتی سے بچے رہنے والے انسان اسی دور قدیم کی طرز پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے جب انسان ترقی نام کی کسی شے سے واقف نہ تھا۔ اس آوارہ سیارے کا نام سائنسدانوں نے XF11 رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ٹکرانے سے زمین پر جو دھماکہ ہوگا وہ کئی ایٹم بموں کے دھماکے کے برابر ہوگا۔ اس سیارچہ کی لمبائی تقریباً 1 میل بتائی گئی ہے۔ اس کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجہ میں زمین پر گرد و غبار کا ایک ایسا غبار اٹھے گا کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے گی۔ ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، آتش فشاں پھٹ جائیں گے، اور فوراً ہی درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر شے پگھل جائے گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ درجہ حرارت گرنا شروع ہوگا اور سردی ناقابل برداشت ہو جائے گی، اور اس ناقابل برداشت سردی کا دورانیہ بہت طویل ہوگا۔ زمین کے جس مقام پر یہ سیارہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا وہاں تقریباً 10 میل لمبا چوڑا گڑھا پڑ جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ سیارچہ زمین سے تقریباً 5 لاکھ میل دور تھا، مگر تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب یہ سیارہ زمین سے صرف 30,000 میل کے فاصلے پر آن پہنچا ہے۔ امکانی طور پر اگر یہ چھوٹا سا سیارہ سمندر میں گر جائے تو اس صورت میں انسانی زندگی اور تہذیب و تمدن کو اسی قدر کم نقصان کا سامنا ہوگا۔